فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 75، اور روایات نقل ہو رہی ہیں یہاں پر۔ اب روایت ہے ازبغ بن نباتہ نے روایت کی ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں سے کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے گم کر دو، اس لیے کہ سارے علماء سے آسمان کے راستوں کو اور سارے عالم سے زمین کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں دین کا سردار ہوں، میں مومنوں کا آقا اور متقین کا امام ہوں، میں قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دینے والا ہوں، میں قاسم نار اور خازن جنت ہوں، صاحب حوض کوثر ہوں اور میزان اعمال اور صاحب اعراف ہوں۔ ہم میں سے ہر امام اپنے اہل ولایت کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ اے رسول تم منذر ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہو۔ اے لوگوں، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے گم کر دو۔ پس مشرق کی طرف سے ایک فتنہ برپا ہوگا جس کے شعلے بھڑک کر بہت بلند ہوں گے، اور جب بجھیں گے تو انسانوں کو اپنے ساتھ ہلاکت میں ڈال دیں گے، اور سرزمین مغرب سے آگ کا شعلہ بلند ہوگا جو بہت بلندی تک جائے گا اور کہے گا وائے ہو ان لوگوں پر جو میری لپیٹ میں آ کر ہلاک ہوں۔ تو جب آسمان کی گردش طویل ہو جائے گی تو تم کہو گے کہ وہ مہدی علیہ السلام مر گیا یا ہلاک ہو گیا اور وہ کسی وادی میں چلا گیا۔ اس وقت اس آیت کی تعویل سامنے آئے گی، پھر ہم نے تمہیں حملے کی طاقت دی، اور ہم نے اموال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور ہم نے گروہ کے لحاظ سے بھی زیادہ کر دیا۔ اس میں یہاں پر آیت کا نام اور نمبر کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ اور اس کے لیے نشانیاں ہیں خندق کے ذریعے کوفے کا محاصرہ ہے، اور کوفے کی گلیوں میں پانی کا گھس آنا، 40 راتوں تک مسجدوں کا معطل رہنا، ہیکل کا ظاہر ہونا، کوفے کی مسجد اعظم کے گرد پرچموں کا لہرانا، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، ہنگامی قتل اور فوری موت، پشت کوفہ پر 70 اشخاص کے ساتھ نفس زکیہ پاک دل انسان کا قتل، رکن اور مقام کے درمیان کسی کے سر کا قلم ہونا، بتوں کی بیعت کے وقت صبر کے عالم میں عشقی کا قتل۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ عشقی اسے کہتے ہیں جو غذا کو براہ راست منہ سے اٹھا لے۔ ممکن ہے ایسا کوئی شخص ہو جس کی یہ علامات ہوں، لوگوں میں مشہور ہو۔ بعض محققین کی نظر میں یہ ابقی ہے۔ روایت میں ہے کہ ابقی سفیانی سے جنگ کرے گا اور مارا جائے گا۔ سرخ پرچم کے ساتھ سفیانی کا خروج، جس کا امیر لشکر بنی کلاب کا ایک شخص ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کی طرف لشکر سفیانی کے 12,000 افراد کا جانا، جن کا امیر بنی امیہ کا ایک شخص خزیمہ ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ کور ہوگی
اور اس کی دہانی آنکھ میں غلیظ لوتھڑا ہوگا۔ وہ اپنے کو مردوں کی طرح ظاہر کرے گا، جہاں جائے گا فتح کرے گا، یہاں تک کہ مدینے میں وارد ہوگا، اور ایک گھر میں جو دار ابو الحسن اموی کے نام سے معروف ہوگا فروکش ہوگا۔ وہ اس وقت ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا جو خاندان رسول سے ہوگا۔ شیعہ اس کے گرد جمع ہوں گے اور وہ اس وقت مدینے سے مکہ کی طرف واپس چلا جائے گا۔ لشکر سفیانی کا امیر قبیلہ غطفان سے ہوگا۔ جب وہ لشکر قائے ابس کے درمیان پہنچے گا تو زمین میں دھس جائے گا اور فقط ایک باقی بچے گا۔ اللہ اس کے چہرے کو پشت کی طرف کر دے گا تاکہ لوگ خائف ہوں اور پیروان یعنی سفیان کی پیروی کرنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس وقت اس آیت کی تعویل سامنے آئے گی، سورہ سبا کی آیت نمبر 51۔ اور اگر تم اس حالت کو دیکھو گے جب کہ گھبرا جائیں اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا اور وہ ایک قریب کے مکان میں پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح سفیانی 1,30,000 کا لشکر کوفے کی طرف روانہ کرے گا۔ یہ لشکر روحا اور فاروق میں پڑاؤ کرے گا اور وہاں کے 30,000 اشخاص حرکت کریں گے۔ وہ کوفے پہنچ کر نخیلہ میں حضرت ہود کی قبر کے پاس فروکش ہوں گے اور عید قرباں کے دن لوگوں پر حملہ کریں گے۔ اس وقت کوفے کا حاکم ایک جبار اور سرکش انسان ہوگا جسے لوگ کاہن اور ساحر کے لقب سے یاد کریں گے۔ اس زورا یعنی بغداد یا نام ہے زورا، بغداد کو کہتے ہوں گے اس وقت۔ بغداد کا حاکم 5,000 کاہنوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے حرکت کرے گا اور یہ لوگ 70,000 اشخاص کو کوفے کے پل پر قتل کریں گے، یہاں تک کہ خون اور مردوں کے تعفن کے سبب 3 دن تک لوگ فرات سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ 70,000 باکرہ لڑکیاں جن کی کلائیاں اور چہرے کبھی ظاہر نہیں ہوں گے شہر کوفے سے گرفتار کی جائیں گی۔ انہیں محملوں میں بٹھا کر سوئیہ یعنی غری لے جایا جائے گا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ غری اطراف کوفہ کے ایک علاقے کا نام ہے اور سوئیہ اس مقام کا نام ہے جہاں وہ اس وقت کمیل ابن زیاد کی قبر ہے۔ یہ علاقہ اب نجف کے محلوں میں شامل ہے اور مسجد حنانہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ پھر 1,00,000 مشرک و منافق شہر کوفے سے نکل کر دمشق کی طرف جائیں گے۔ یہاں شداد کا بہشت تھا اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا، اور سرزمین مشرق سے کچھ پرچم آئیں گے جن میں کوئی علامت نہیں ہوگی۔ وہ پرچم نہ روئی کے ہوں گے، نہ سوتی ہوں گے، نہ ریشمی۔ ان کے نیزوں کی نوک پر سید اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہوگی اور ان کا رہبر خاندان رسول کا ایک شخص ہوگا۔ یہ مشرق میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خوشبو مشک کی طرح مغرب تک پہنچے گی۔ ان کا رعب ان کی آمد سے 1 ماہ قبل دلوں پہ گھر کر جائے گا، یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچ کر اپنے آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیں گے۔ ادھر وہ مشغول ہوں گے اور ادھر یمانی اور خراسانی گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح تیزی سے پہنچیں گے۔ یہ دونوں لشکر پرگاندہ حال اور غبار آلود ہوں گے اور کوفہ پہنچنے کے لیے سواریوں کو اس طرح دوڑائیں گے کہ گھوڑوں کے سموں سے تیر کی طرح شعلے نکلیں گے۔ اگر کوئی ان سموں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ آج کے دن کے بعد یہاں رکنے میں خیر نہیں۔ پروردگار، ہم توبہ کرتے ہیں، یہ وہی بزرگ اشخاص ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس وقت اہل نجران سے ایک شخص اٹھے گا اور امام کی دعوت قبول کرے گا۔ یہ عیسائیوں میں پہلا شخص ہوگا جو لبیک کہے گا، اپنے معبد کو منہدم کرے گا اور اپنی صلیب کو توڑ دے گا۔ اس وقت مہدی علیہ السلام دوستوں بظاہر کمزور انسانوں کے ساتھ خروج کریں گے۔ یہ لوگ ہدایت کے پرچم اٹھائے ہوئے نخلیہ تک پہنچیں گے اور فاروق روئے زمین کے انسانوں کا مرکز اجتماع ہوگا۔ تو اس دن 3,000 اشخاص مغرب کے درمیان قتل ہوں گے۔
اس دن اس آیت کی تعویل ظاہر ہوگی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 15۔ اور وہ یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے رونق کر دیا۔ اور ایک منادی ماہ رمضان میں مشرق سے صبح کے وقت آواز دے گا، اے اہل ہدایت جمع ہو جاؤ، اور ایک منادی مغرب کی طرف سے شفق غائب ہونے کے بعد آواز دے گا، اے اہل باطل جمع ہو جاؤ۔ اس کے دوسرے دن ظہر کے وقت سورج رنگ بدلے گا اور زرد ہو جائے گا اور پھر سیاہ تاریک ہو جائے گا، اور تیسرے دن اللہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دے گا۔ دعوت الارض خروج کرے گا اور رومی لشکر سمندر کے کنارے اصحاب کہف کے غار کے نزدیک پہنچے گا۔ اللہ ان اصحاب کو ان کے کتے کے ساتھ اٹھا لے گا، ان میں سے ایک ملیخہ دوسرا خملاحہ، یہ دونوں قائم کے گواہ اور مطیع ہوں گے۔ توضیح صفحہ نمبر 84 پر۔ نمبر 1، مشرق کا فتنہ واضح نہیں ہے، اس سے خراسانی کا خروج بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان، چین اور بعض روسی ریاستوں کی شورشیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ مغرب کے آگ کے شعلے سے مراد جنگ ہے۔ نمبر 2، آسمان کی گردش سے مراد طویل زمانے کا گزر جانا ہے۔ اس وقت عقیدہ مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں حیران اور سرگرداں ہوں گے۔ یہ بھی عقیدہ پیدا ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، آیت نمبر 6 بنی اسرائیل کی تعویل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا ہے انہیں زمین پر حکومت دے گا اور برکتوں سے نوازے گا اور وہ پورا ہوگا۔ نمبر 4، کوفے کی حصار بندی کی جائے گی اور ایسا نظام قائم کیا جائے گا جس سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شاہراہوں پر سرکاری چوکیاں قائم کر دی جائیں جو گزرنے والوں کی تفتیش کریں، یا ریڈار کا کوئی نظام قائم کیا جائے۔ نمبر 5، شہر میں دشمن فوج سے حفاظت کے لیے یا مورچہ بندی کے لیے خندق کھودی جائے۔ نمبر 6، ہم نے یہاں تخریق کل زوایا کا ترجمہ کیا ہے کہ کوفے کی گلیوں میں پانی گھس آئے گا۔ اس کلمے کی مزید تفہیم کے لیے خطبہ افتخاریہ کی توضیح ملاحظہ کی جائے۔ نمبر 7، 40 شبانہ روز مسجدوں کی تعطیل احتجاج یا کرفیو یا جنگ کے سبب ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ہیکل ہر وہ چیز ہے جو جسامت اور ضخامت رکھتی ہو۔ بلند عمارات، مجسمے اور اہل کتاب کی عبادت گاہ کو بھی ہیکل کہتے ہیں۔ ہیکل کے ظاہر ہونے سے کسی مجسمے کی تنصیب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بلند و بالا عمارات کا قیام بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یا ایسی عبادت گاہ کا قیام جس میں مجسمے رکھے جاتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا گرجا یا ہندوؤں کا مندر۔ کشف ہیکل کے ساتھ ایسی کوئی علامات نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ واقعہ کہاں ہوگا، لیکن اس کے قبل اور بعد کی علامتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کا تعلق بھی کوفے سے ہی ہے۔ کوفہ اور نجف کے ایک ہو جانے کے سبب لفظ کوفے کو دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 9 ہے، مسجد کوفہ کے ارد گرد مختلف پرچوں کا لہرایا جانا شدید ترین جنگوں کا اور خونریزی کا سبب ہوگا۔ نمبر 10، پشت کوفہ سے مراد نجف ہے۔ نفس زکیہ اشارہ ہے کہ قتل ہونے والی شخصیت علم و فضل اور ورع و تقوی میں بلندیوں پر فائز ہوگی۔ 70 سے عدد بھی مراد ہو سکتا ہے اور کثرت بھی۔ یہ مقتولین بھی غالباً اہل علم و تقوی ہوں گے۔ صفحہ نمبر 87 ہے، اور یہاں روایت ہے نزال بن صبرہ سے۔ نزال بن صبرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ پہلے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگوں، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ یہ سن کر ساسا بن سوحان اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، دجال کا خروج کب ہوگا؟ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری بات سن لی اور اسے تمہارا مقصود بھی معلوم ہے۔ خدا کی قسم، اس مسئلے میں مسئول یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے عمل
مسئول سے سوال کیا گیا ہے، سائل سے عالم تر نہیں ہے۔ اور یہاں روایت یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ خروج دجال کی حتمی وقت سے لا علمی کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ حتمی وقت فقط اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے خروج کی کچھ علامتیں ہیں جو لفظ پر لفظ متواتر پوری ہوتی رہیں گی۔ اگر تم چاہو تو علامتوں سے تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں۔ ساسا نے عرض کی، یا امیر المومنین ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جو کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا، اس کی علامات یہ ہیں کہ جب لوگ نماز کو مار ڈالیں اور امانت کو ضائع کر دیں اور سود کھانے لگیں اور رشوت لینے لگیں اور مستحکم عمارتیں تعمیر کرنے لگیں اور دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیں اور صفحہ، اور یہاں پر حاشیہ میں ہے، اس سے مراد ایسے غیر ذمہ دار اور بے پرواہ اشخاص ہیں جنہیں اپنے فرائض منصبی سے کوئی دلچسپی نہ ہو، صفحہ کو عالم بنا لیں اور کام پر معمور کریں اور عورتوں سے مشورہ کرنے لگیں اور ہوا اور ہوس کی پیروی کرنے لگیں اور ایک دوسرے کے خون کو بے قیمت سمجھنے لگیں اور علم کو انسان کی کمزوری سمجھا جانے لگے اور ظلم و ستم باعث فخر ہو، اور جب حکمران فاجر ہوں اور وزراء ظالم ہوں اور عرفا، اور یہاں پر مراد عرفا خائن ہوں اور قاریان قرآن فاسق ہوں، اور جب جھوٹی گواہیاں ظاہر ہو جائیں اور فسق و فجور، بہتان تراشی، گناہ اور سرکشی کا اعلانیہ رواج ہو جائے، اور جب قرآن مزین کیے جائیں اور مسجدوں میں نقاشی کی جائے، منارے طویل بنائے جائیں اور شریر افراد کی تکریم کی جائے اور صف بندیاں کثرت سے ہونے لگیں اور خواہشوں میں اختلاف ہو جائے اور معاہدے ٹوٹ جائیں اور وقت موعود قریب آ جائے اور بیویاں حرص سے دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہونے لگیں، فاسق انسانوں کی آوازیں بلند ہوں، اور یہاں پر مراد حاشیے میں یہ موسیقاروں کی آواز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور سیاستدانوں کے انتخابی نعروں اور تقریروں کی طرف بھی۔ بظاہر اس سے ہر وہ آواز مراد ہے جو خلاف حق ہو اور غیر خدا کے لیے بلند ہو اور انہیں سنا جانے لگے، اور قوم کا سردار ان کا رذیل ترین شخص ہو اور فاسق و فاجر شخص کو اس کے شر کے خوف سے پرہیزگار کہنے لگیں اور جھوٹے کی تصدیق کی جانے لگے، اور جب خیانت کار امین بن جائیں اور گانے والی عورتیں آلات موسیقی ہاتھ میں لے کر گانا گانے لگیں، اور جب لوگ اپنے گزشتہ افراد پر لعنت بھیجنے لگیں اور عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں، اور جب عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہ ہو جائیں، گواہ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دینے لگیں اور دوسرا اپنے دوست کی خاطر خلاف حق گواہی دے، اور لوگ عالم دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں اور دنیا کے کام کو آخرت کے کام پر مقدم کر دیں، اور جب لوگ بھیڑوں جیسے پر بکری کی کھال پہن لیں اور ان کے دل مردار سے زیادہ مستغفن ہو جائیں اور صبر سے زیادہ تلخ ہوں، جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت عجلت اور سرعت سے کام لینا اور بہت جلدی کرنا۔ اس زمانے میں سکونت کے لیے بہترین جگہ بیت المقدس ہوگی۔ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر شخص وہاں سکونت کی تمنا کرے گا۔ یہ سن کر اسبغ بن نباتہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا امیر المومنین، دجال کون ہے؟ فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ دجال سعید بن سعید ہے، سواد سے ہے، یہ سواد الف حمزہ دال بن یہ بھی سواد سے، سواد یہ دال، سعید بن سعید ہے، وہ شقی جو اس کی تصدیق کرے اور وہ سعید ہے جو اس کی تکذیب کرے۔ وہ اصفہان نامی ایک شہر اور یہودیہ نامی ایک گاؤں سے خروج کرے گا۔ اس کی دہانی آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی اور صبح کے ستارے کی طرح روشن ہوگی۔ اس کی آنکھ میں کوئی چیز ہوگی جو جمے ہوئے خون کی طرح ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تحریر ہوگا۔ کافر ہے اور ہر پڑھا لکھا اور جاہل اسے پڑھ سکے گا اور سمندروں کو پار کرے گا اور سورج اس کے ساتھ چلے گا۔ اس کے سامنے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور اس کے پیچھے ایک سفید پہاڑ ہوگا جسے لوگ غزہ سمجھیں گے،
اور وہ شدید قحط کے زمانے میں خروج کرے گا اور ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے گدھے کا ایک قدم 1 میل ہوگا، زمین اس کے قدموں کے نیچے سمٹتی جائے گی، اور جس پانی سے قریب سے گزرے گا وہ قیامت تک کے لیے خشک ہو جائے گا۔ وہ بلند آواز سے خطاب کرے گا جسے مشرق و مغرب تک جن و انس اور شیطان سنیں گے، اور وہ کہے گا، اے میرے دوستوں، آؤ میرے پیچھے، میں ہی وہ ہوں جس نے خلق کیا اور توازن اور اعتدال بخشا اور رزق مقرر کیا، پھر ہدایت کی، پس میں تمہارا خدائے بزرگ و برتر ہوں۔ وہ دشمن خدا جھوٹا ہوگا اور یک چشم ہوگا، کھانا کھائے گا اور بازاروں میں راستہ چلے گا، جبکہ تمہارا رب نہ یک چشم ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ بازاروں میں راستہ چلتا ہے، نہ فنا پذیر ہے۔ اس زمانے میں دجال کے اکثر پیروکار زنا زادے ہوں گے اور سب ریشمی لباس والے لوگ ہوں گے۔ خدائے عزوجل شام کی ایک پہاڑی پر جس کا نام عقبہ افیق ہوگا، دجال کو قتل کرے گا۔ یہ قتل اللہ جمعے کے دن 3 ساتیں گزر چکیں گی بعد اس شخص کے ہاتھوں قتل کروائے گا جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا امیر المومنین وہ حادثہ کیا ہے؟ فرمایا، صفا کی طرف سے دعوت الارض کا خروج ہے، اس کے ساتھ سلیمان کی انگوٹھی اور موسیٰ کا عصا ہوگا۔ وہ اس انگوٹھی کو جس مومن کے چہرے پر رکھے گا اس پر تحریر ہو جائے گا کہ یہ مومن حقیقی ہے، اور جس کافر کے چہرے پر رکھے گا تو اس پر نقش ہو جائے گا کہ یہ حقیقی کافر ہے، یہاں تک کہ مومن آواز دے گا کہ اے کافر تجھ پر وائے ہو، اور کافر کہے گا اے مومن تیرا حال کتنا اچھا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے کہ کاش میں بھی تیری طرح کامیاب و کامران ہوتا۔ پھر وہ دابہ اپنے سر کو بلند کرے گا اور مشرق و مغرب کے لوگوں خدا کے اذن سے اسے اس وقت دیکھیں گے جب سورج اپنے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اس وقت در توبہ بند ہو جائے گا، نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ کوئی عمل صالح آسمان کی طرف جائے گا، اور نہ کسی کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے گا اگر اس نے پہلے سے ایمان قبول نہ کیا ہو یا ایمان کی حالت میں خیر نہ کیا ہو۔ پھر فرمایا، اس کے بعد اس کے واقعات مجھ سے نہ پوچھو، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ اپنی اطرت کے علاوہ کسی اور کو اس کی اطلاع نہ دوں گا۔ نزال ابن صبرہ نے ساسا سے پوچھا کہ اس کے بعد سے امیر المومنین کی کیا مراد ہے؟ ساسا نے جواب دیا کہ اے ابن صبرہ، وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے وہ اطرت رسول کا 12واں اور اولاد حسین علیہ السلام کا 9واں امام ہوگا۔ یہ وہی سورج ہے جو اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، وہ رکن مقام کے قریب ظاہر ہوگا، زمین کو پاک کرے گا، میزان عدل کو قائم کرے گا، پھر اس کے بعد کوئی کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا۔ اور امیر المومنین نے یہ بھی کہا کہ ان کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو نہ بتلائیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 193 سے نقل کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 97 ہے اور خطبۃ البیان، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ مشہور صحابی رسول نہیں بلکہ ایک راوی کا نام ہے، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب علی مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو بصرہ آئے اور شہر کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کی عقلیں مدہوش ہو گئیں اور ان کے بدن تھرا اٹھے۔ جب انہوں نے آپ کے اس خطبے کو سنا تو شدت سے گریہ کیا اور نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسرار مخفیہ جو آپ کے اور خداوند عالم کے درمیان تھے علی کو پوشیدہ طور پر بتلا دیے۔ یہی سبب ہے کہ وہ نور
وہ نور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر منتقل ہو گیا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں انتقال فرمایا اس میں امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت بھی کی تھی، اور یہ وصیت بھی کی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے خطبہ البیان کو بطور خطبہ ارشاد فرما دیں جس میں پورے ماضی اور قیامت تک کے مستقبل کا علم ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے وفات رسول کے بعد امت کے مظالم پر صبر کیا اور اس پر قیام کیے رہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا پیمانہ چھلک اٹھا اور اس خطبے کے سلسلے میں رسول اللہ کی وصیت پر عمل کرنے کا مرحلہ آ گیا۔ پس امیر المومنین اٹھے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے پہلے حمد و ثناء الہی کی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں اور میرے حبیب محمد رسول اللہ اس طرح ہیں، کلمے والی انگلیاں درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھلایا، دونوں انگلیوں کو یعنی کلمے والی انگلی اور درمیان والی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ میں اور میرے حبیب اس طرح ہیں۔ اگر خدا کی کتاب میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے بتلا دیتا، اور اس کی تہ میں کیا ہے وہ بھی بتلا دیتا، پس اس کی کوئی شے مجھ سے مخفی نہیں اور اس کا کوئی کلمہ مجھ سے اوجھل نہیں۔ اور یاد رکھو کہ میری طرف وحی نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم کیا ہے۔ انہوں نے پوشیدہ طور پر مجھے ہر مسئلے بتائے، مجھے 1000 مسئلے بتائے ہیں، اور ہر مسئلے میں 1000 باب ہیں، اور ہر باب میں 1000 نوح ہیں۔ پس مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ عرش کے علاوہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتلاؤں گا۔ اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارا کہنے والا کہے گا کہ علی ابن ابی طالب جادوگر ہیں جیسا کہ میرے ابن کے بارے میں کہا گیا، تو تمہارے خوابوں کے موارد بتلا دیتا اور خزانوں کے یا مسئلوں کے پوشیدہ راز بتلا دیتا، اور میں تمہیں بتلاتا کہ زمین کی تہ میں کیا ہے، اور یہ کہ آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کا نام خطبۃ البیان ہے۔ پہلے آپ نے تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم کے اوصاف جمیلہ اور جلیلہ کا ذکر فرمایا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی جامع اور مبارک تذکرہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو نمونہ تھا وہ جا رہا ہے، اور موت محقق ہو چکی ہے، اور خوف و ترس بڑھ گیا ہے، اور کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میری عمر سے ایک قلیل وقفے کے علاوہ کچھ باقی نہیں، تو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ اس کے بعد آپ نے 100 اہم فضائل انا یعنی میں کے ساتھ بیان فرمائے۔ انہیں اس لیے ذکر نہیں کیا جا رہا کہ وہ ہمارے موضوع سے براہ راست مربوط نہیں ہیں، مزید یہ کہ بعض جملے قابل تشریح ہیں اور بعض قابل تعویل، جس کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ 101ویں فضیلت میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں مہدی کا پدر ہوں جو آخری زمانے میں قیام کرے گا۔ یہ سن کر مالک اشتر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، آپ کی اولاد میں یہ قائم کب قیام کرے گا؟ اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا، جب باطل اور ناورا مقدم ہوں، اور جب حق اور حقیقت خفیف ہوں، اور جب پہنچنے والی چیز پہنچ جائے، اور جب پشتیں بھاری ہو جائیں، اور امور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور اظہار سے روک دیا جائے، اور مالک کی ناک رگڑی جائے، اور جب قدم بڑھانے والا قدم بڑھاتا جائے، اور جب ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے، جب نہریں خشک ہو جائیں، اور جب قبیلے باغی ہو جائیں، اور جب سختیاں زیادہ ہو جائیں، اور یا کنبے بڑھ جائیں یا کینے بڑھ جائیں، اور عمر کوتا ہو جائے، اور فتنوں کی تعداد دہشت زدہ کر دے، اور وسوسے ہی جان انگیز ہوں، اور جب بھیڑیے ساہی ایک جانور کا نام مجتمع ہو جائیں، اور جب موجوں میں تموج آ جائے، اور جب حج کرنے والا کمزور اور ناتواں ہو جائے، اور جب والہانہ پن میں شدت آ جائے، اور جب دشمن ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو جائیں، اور قوم عرب کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، اور طلب شدید ہو جائے، اور ڈرنے والے
پیچھے ہٹ جائیں جب قرضے مانگے جائیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، کم عقل دھوکہ کھا جائیں اور جب خوش ہونے والا ہلاک ہو جائے، اور جب شورش کرنے والا شورش کریں اور جس کی طاقت کی جاتی ہو وہ عاجز درماندہ ہو جائے، اور کرن نور شمس تاریک ہو جائے اور سماعتیں بحری ہو جائیں اور پاک دامنی رخصت ہو جائے، جب عدل و انصاف قابل علامت بن جائے اور جب شیطان مسلط ہو جائے، اور جب گناہ بڑھ جائیں اور عورتیں حکومت کریں، جب سخت اور دشوار حادثے رونما ہونے لگیں اور جب زہر برسانے والے زہر برسائیں، جب کودنے والا ہجوم کرے اور خواہشات مختلف ہو جائیں اور بلائیں بزرگ ہو جائیں اور شکوے شکایتیں شدت اختیار کر لیں اور دعوے مسلسل جاری رہیں اور تجاویز کرنے والا اپنی حد سے تجاوز کرنے والا اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور غضبناک ہونے والا غضبناک ہو جائے، اور جب جنگوں میں سرت پیدا ہو جائے اور دین پر متعرض ہونے والا تیز زبان ہو جائے اور بیابان دھول سے اٹ جائیں، حکمران فریاد کرنے لگیں اور ایذا رسانی کرنے والا ایذا کے تیر برسائے اور مٹی ڈالنے والا مٹی ڈالے اور زمین کو زلزلہ آ جائے، فرض خداوندی معطل ہو جائے اور امانت ضائع ہو جائیں اور خیانت آشکار ہو جائے اور حفاظت کرنے والی طاقتیں خوفزدہ ہو جائیں، غیظ و غضب شدید ہو جائے اور موت لوگوں کو ڈرائے اور منہ بولے اٹھ کھڑے ہوں اور سچے دوست بیٹھ جائیں اور صاحبان دولت خبیث ہو جائیں اور شقی لوگ اعلیٰ مقامات تک پہنچ جائیں اور معاشرے کے دانشور حق سے پھر جائیں اور امور مبہم ہو جائیں اور سستی اور ناچاری عام ہو جائے اور کمال سے روکا جائے اور بخیل اور حریص قرے میں ایک دوسرے پہ غلبے کی کوشش کریں اور کامیاب انسان روک دیا جائے اور عافیت لوگوں سے پہنچنے سے روک دی جائے، اور جب بہت کھانے والا تیزی دکھلائے اور جو بے صبر اور ڈرپوک انسان اپنے سرگرداں کو جھکا لے اور سر و گردن کو جھکا لے اور ڈرپوک بہت تیز دوڑنے لگے اور جب تاریکی بکھرنے لگے اور جب بدمزاج اپنا چہرہ بگاڑ لے اور شب روی کرنے والا بجر روک دیا جائے اور شب ربی کرنے والا جبر روک دیا جائے اور دانا نقطہ رس انسان کو قریب کر لیا جائے، اور جب گائے کا بچڑ سبک روی سے دوڑنے لگے، یہاں پر کم سن بچے اہم امور میں مداخلت کرنے لگیں، یہاں گائے کے بچڑے سے مثال دی ہے، اور وہ چیز اوپر سے نیچے گرے جو حیران کن ہو، اور یہاں پہ حاشیے میں ہے کہ یہ چیزیں برق بھی ہو سکتی ہیں اور خطرناک آتشیں، اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو جہاز گرایا جائے یا قضا سے آئے جو حیران کن ہے اور افیق کو روشن کر دے۔ افیق اردن میں ایک گھاٹی ہے۔ افیق کو روشن کر دے اور دور کرنے والا دور کر دے، اور جستجو کرنے والا جستجو کرے اور کوشش کرنے والا کوشش کرے اور رنج دینے والا رنج دے، اور غضبناک ہونے والا غضبناک ہو جائے، اور جب ناروا خون بہنے لگے اور کینہ پرور شخص کہیں پیغام بھیجے اور اضافہ کرنے والے کو مزید اضافہ، اور جو منتشر ہیں وہ مزید منتشر ہوں، اور جو شماتت کرنے والے شماتت کریں، اور بہت بوڑھا شخص رنج اور تعاب میں گرفتار ہو اور ٹوٹنے والا ٹوٹ جائے اور غضبناک ہونے والا نادم و پشیمان ہو اور قلیل حصہ پائے، اور کوشش کرنے والا کوشش کرتا رہے، اور قسم ہے نجم ثاقب کی، اور یہاں بعض لوگوں نے اسے ستارہ زحل سے مراد لیا ہے نجم ثاقب کو، نجم ثاقب کی، اور قرآن کو زینت دیا جائے، اور دیر یا سرائے، یہاں پر بعض محققین نے اسے دبران بجائے ویرانی پڑھا ہے، اور دبران چاند کی 28 منزلوں سے چوتھی منزل بھی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ روایت نواب الدہور میں ہے۔
سرائے سرخ ہو جائے اور جب کہ شرطان تسدیس ہو، اور یہاں شرطان سے مراد یہ علوم نجوم کی اصطلاحیں ہیں۔ شرطان برج حمل کے 2 ستارے اور تسدیس چاند کی منزلوں میں سے پہلی منزل زہرقان چاند ہے۔ زہرقان کی حالت تربیع ہو میں ہو اور زحل سے مراد مقرانیہ کی حالت میں ہوگا، اور یہ بھی نوابع دہور نجوم کی ان اصطلاحوں کو سمجھنے کے لیے اس علم کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ زحل سہم کے خانے میں ہو اور ہر چیز جو وہ دوسری چیزوں کی طرف پلٹتی ہو ناپید ہو جائے، اور بصرہ اور مکہ کے درمیان میدان روک دیے جائیں اور مقتدرات ثابت ہو جائیں اور 10 علامات مکمل ہو جائیں۔ زہرہ تسدیس، یعنی یہاں پر پھر وہی ہے کہ زحل مقارنیہ کی حالت میں ہوگا۔ نوائب دہور نجوم کی ان اصطلاحوں کو سمجھنے کے لیے اس علم کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ زہرہ تسدیس میں ہو اور منتشرہ اور پراگندہ افراد مختلف جگہوں سے جمع ہو جائیں اور ظاہر ہو جائیں چپٹی ناکوں والے۔ یہاں پہ یہ ترک ہیں یا کنتورا کی نسل سے ہیں، اور پستہ قد چوڑے جسم والے، اور یہاں پہ غالباً اس سے مراد چینی ہیں، تو ہم میں پڑ جائیں اور ان پر مقدم ہوں۔ ایسے لوگ جو عالی قدر ہوں اور آزاد عورتوں کو معیوب قرار دیں اور جزیروں کے مالک ہو جائیں اور حیلہ و مکر ایجاد کریں اور خراسان کو خراب کریں اور خانہ نشینوں کو خانہ نشین سے پلٹا دیں اور قلعوں کو مسمار کر دیں اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیں اور شاخوں کو کاٹ دیں۔ مولا کا خطبہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید پیش کریں گے۔